اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت سی پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ دعائیں مانگنا کبھی نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت بس قریب ہو جس کے انتظار میں تم اتنی صبر کر رہے ہو۔ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا تاکہ تم بہترین کی قدر و قیمت جان سکو، لیکن تم بالکل ہمت نہ ہارنا کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں آنے والے بہترین وقت کے قریب کر رہا ہے۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہی ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تمہیں تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا تم بس اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد کہ تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا کرتے کرتے اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ چکے ہو، یہ تم نہیں جانتے۔ کیا پتہ کہ اب ایک دعا کی بات ہو، کیا پتہ اب منزل قریب ہو۔ صبر نصیب میں تب لکھا جاتا ہے جب نصیب لکھنے والے پر یقین کرو گے۔ تمہارے لیے سب مشکل ہوگا، لیکن جب اللہ کن کہتا ہے نا تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے، بس تمہیں ہر حال میں صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین کرتے رہنا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے جو تمہاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جب صبر کرنا بہت مشکل لگ رہا ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہاری ماضی سے بہتر ہوگا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ بے شک تم نہیں جانتے لیکن اللہ خوب جانتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہاری مقدر میں نہیں ہے اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ سکتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ جب تم سچے دل سے اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا بلکہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے، ایک دن ان ہاتھوں میں وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو۔ اپنی ہر مشکل اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ جب اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے نا تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے لیے انجام کو آغاز سے بہتر بنائے گا،
مگر اس کے لیے تمہیں اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پر صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے، کیونکہ جن پر اللہ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے نا، امتحان بھی انہی لوگوں کی سخت ہوتے ہیں۔ مایوس مت ہو کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ جب ممکن کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہتا، تب وہ تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کے راستے بنتی ہیں۔ جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں کہ جس کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو اسے تم سے دور کر دے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک راستہ بند کر دے تو اس کے بدلے 10 اور راستے کھول دیتا ہے۔ جو دعائیں تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعائیں کب کی قبول ہو چکی ہیں۔ وہ دیر فقط اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ سزا نہیں دے رہا، وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل کر تمہاری ہی منزل تک پہنچا رہا ہے تمہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیا پتہ تمہارے صبر اور برداشت سے کچھ وقت کے بعد سب بدل جائے۔ جب تم اپنے کامل یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کر چلتے ہوگے تو پھر یاد رکھو معجزے دور نہیں ہیں۔ دعا کافی ہے ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لوٹانے کے لیے، اسی لیے اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ نا امید نہ ہو، اللہ سے مانگتے رہو، وہی تمہیں دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ وہ بہتر وقت پر بہترین سے نوازے گا۔ وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ معجزے تو تب ہوتی ہیں جب تمہارا اللہ پر کیا ہوا یقین ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے نا، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈال کر صبر کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صبر کا اجر کتنا عظیم ہے۔ وہ تمہیں اس اجر سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ آغاز میں اللہ تمہارا صبر آزمانے کے لیے کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام میں ہمیشہ وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو، میرے اللہ جلدی میرے لیے آسانیاں پیدا فرما کر مجھے اس مشکل سے نکال لے۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، یہ ناممکن کے وسوسے شیطانی ہیں، کیونکہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ آپ کی دعائیں قبول کر کے آپ کا نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ کی مدد جلدی آئے گی اور ایسی جگہ سے تمہارے لیے مدد بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ کبھی نہ دکھاتا۔ اور وہ دن دور نہیں جب تمہاری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے، جن کی قبولیت کے انتظار میں تم راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں یہ امید دی ہے وہ جلد ہی تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبریاں بھی دے گا۔
کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجائیں رد کر دی ہیں، اس نے تمہاری ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ٹھان لو اللہ پر توکل کر کے اپنی منزل تک پہنچنے کا سفر جاری رکھنا ہے، اور جب تک اللہ کا کن نہیں آ جاتا تب تک ہار نہیں ماننی۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ یقین تو ایمان والوں کی طاقت ہے، اور صبر وہ ہتھیار ہے جو کامیابی کو آپ کا مقدر کر دیتا ہے۔ بس آپ صبر کریں اور آپ کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیا پتہ کہ اللہ کی محبت کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے۔ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑتے، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تمہارا مان ہے نا کہ اللہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ انسان دعا کے لیے ہاتھ تب اٹھاتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ توفیق تب ہی دیتا ہے جب اس نے کن فرمانا ہو۔ معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں جو صرف اللہ پر توکل کر کے دعائیں کرتے ہیں، ان کے مقدر لازمی بدلتے ہیں۔ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا، بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راستہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اور راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کو وہ ہر ایک آنسو ہزاروں سمندر سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منزل تک لے کر جاتا ہے۔ کیا پتہ تمہاری رضا تم تک پہنچنے کے لیے اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزار رہا ہو، تو یقین رکھو دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جب تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا کہ اللہ کی مدد اب بہت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت ختم ہو جائے نا تو جان لینا کہ انعام ملنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے، بس وہ تاخیر اسی لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔